مہدب اپنی مستانہ چال چلتے ہوئے روڈ پر جا رہا تھا۔ تبھی اس نے آگے دیکھا کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس چھلکے کو اٹھایا اور پاس ہی پڑے ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ پھر وہ تھوڑا اور آگے چلا تو اسے پھر ایک اور کیلے کا چھلکا ملا۔ اس نے وہ بھی اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس نے اتنے سارے کیلے کھائے اور چھلکے ادھر ادھر پھینک دیے۔ اگر کسی کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر پڑتا تو وہ پھسل کر گر ہی جاتا۔ تبھی اتنے میں مہدب کو گاؤں کی کملا چاچی دکھائی دیں۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھیں۔ کیا ہوا چاچی، آپ کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ کیا بتاؤں بیٹا، کسی شرارتی بچے نے میری لاٹھی غائب کر دی۔ بڑھاپے کی اس عمر میں ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ بنا کسی سہارے کے میں کیلے کے چھلکے پر پھسل کر گر پڑی تو میرے پاؤں پر چوٹ آ گئی ہے۔ بڑھاپا تو دکھ دائق ہوتا ہی ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنے سہارے لے کر آگے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں گا اور آپ کے لیے ایک مضبوط لاٹھی بھی لا دوں گا۔ تو مہدب چاچی جی کو اپنے کندھے کے سہارے لے کر اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ چاچی کملا کہتی ہیں، جیتے رہو بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تم مجھے چھوڑنے جا رہے ہو تو تمہیں کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اپنی چاچی کو چھوڑنے جا رہا ہوں تو اس میں بھلا کیسا نقصان؟ لیجیے آپ کا گھر بھی آ گیا۔ مہدب نے کملا چاچی کو ان کی کھاٹ پر بٹھا دیا اور وہاں سے دوڑ کر پھر اپنے گھر گیا اور کملا چاچی کے لیے ایک مضبوط لاٹھی لے کر آتا ہے۔ چاچی، اب یہی مضبوط لاٹھی ہے، اسے کھوئیے گا مت، اسے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ کملا چاچی لاٹھی دیکھ کر ان کا اداس چہرہ دوبارہ سے کھل اٹھتا ہے اور ان کے ہاتھ مہدب کو آشیرواد دینے کے لیے اٹھ گئے۔ مہدب کی ایک 10 سال کی چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام انجلی تھا۔ وہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ گزرتے ہوئے وہ ایک ندی کے پاس پہنچی۔ جب وہ ندی کے پاس پہنچی تو اسے پیاس لگنے لگی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ کر وہ وہاں پانی پینے لگی۔ پانی پی کر وہ ندی کے پاس بیٹھ کر ندی کے وشال پانی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر پانی میں بہتے ہوئے کسی چیز پر گئی۔ وہ چیز بہتے ہوئے پانی میں انجلی کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کچھ ہی اور نزدیک آنے پر انجلی کو پتہ چلا کہ یہ تو کیلے کا ایک چھوٹا سا پودا تھا۔ ارے، میں تو بہت ڈر گئی تھی، لیکن یہ تو کیلے کا ایک پیارا سا پودا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر انجلی نے اس پودے کو اٹھا لیا اور وہ اس پودے کو لے کر اپنے گھر کی اور چل دی۔ انجلی اپنے گھر کے صحن میں اس پودے کو لگانے جا رہی تھی۔ تبھی پڑوس میں سے کی ایک لڑکی روپا نے اسے آواز دی۔ تُو نے سنا نہیں؟ روپا نے کیا کہا؟ یہ ہماری جگہ ہے اور تو یہاں پر کیلے کا پیڑ نہیں لگا سکتی۔ اور ہاں، ہمیں کوئی پھل ول نہیں چاہیے، سمجھی تو؟ چل اب جا یہاں سے۔ بڑی آئی پیڑ لگانے والی۔ ٹھیک ہے،
اگر آپ کو یہاں پیڑ لگانا پسند نہیں ہے تو میں اسے اپنے گھر کے پاس لگا دیتی ہوں، پھر آپ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی چلتے ہوئے اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، اور انجلی نے اپنے گھر کے پاس کنویں کے قریب اس پودے کو لگا دیا، اور کنویں سے لے کر پودے تک ایک نالی بھی بنا دی تاکہ کنویں سے گرنے والا پانی پیڑ تک پہنچتا رہے، اور پھر گھر سے ایک بالٹی میں پانی بھر کر اس نے کیلے کے پودے میں ڈال دیا، اور پھر دوسرے ہی دن کیلے کے پودے کا آکار بہت ہی بڑا ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر انجلی خوشی سے جھوم اٹھی اور خوشی سے بولی، ماں، پتا جی، دیکھو، باہر آؤ، میرے کیلے کا چھوٹا سا پیڑ کتنا بڑا ہو گیا ہے، اور کیلے کے پیڑ پر پھول بھی آ رہے ہیں۔ اس کی ماں دیکھ کر کہتی ہے، ارے ہاں بیٹا، یہ تو سچ مچ میں بڑا ہو گیا ہے، اور اس پر چھوٹے چھوٹے کیلے بھی آ رہے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوئی سادھارن کیلے کا پیڑ نہیں ہے، بلکہ کوئی چمتکاری پیڑ ہے۔ ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن جب انجلی کی ماں اس پیڑ کو دیکھنے آئیں تو وہ وہیں پر جم کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ وہ کیلے کا پیڑ بہت ہی بڑے بڑے کیلوں کے پھلوں سے لادا ہوا تھا۔ ارے انجلی بیٹا، یہ دیکھو کتنا بڑا چمتکار! پورے کیلے کے پیڑوں پر کیلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بڑے سندر کیلے میں نے جیون میں کبھی بھی نہیں دیکھے۔ ہاں ماں، یہ کیلے تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ماں، ہم اتنے سارے کیلوں کا کیا کریں گے؟ تبھی کیلے کے پیڑ سے آواز آتی ہے، انجلی، تمہاری ایمانداری اور سچائی دیکھ کر اوپر والے نے تمہیں انعام دیا ہے۔ یہ سارے پھل تمہارے لیے ہی تو ہیں، انہیں کھاؤ، بیچو اور خوب پیسے کماؤ۔ تبھی کیلے کے پیڑ نے اپنا جادو چلایا، اور انجلی کے شریر پر اپنے پرانے کپڑوں کی جگہ کیلے کا جادوئی لہنگا آ گیا۔ انجلی، یہ کیلے کا جادوئی لہنگا ہے، اس سے تم کھانے پینے کی ہر چیز مانگ سکتی ہو، یہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ پھر انجلی کی ماں کہتی ہے، چلو بیٹا، ہم اس کیلے کے پیڑ سے کیلے کے پھلوں کو توڑ کر بازار میں بیچ آتے ہیں۔ انہیں بیچ کر جو پیسے آئیں گے ہم ان سے غریب لوگوں کی مدد کیا کریں گے۔ انجلی اور اس کی ماں کیلے کے پیڑ سے بہت سے پھل توڑ کر لے جاتی ہیں اور بازار میں بیچ دیتی ہیں۔ اس سے جو بھی پیسے آتے ہیں وہ ان سے غریبوں میں بانٹ دیتی ہیں، اور